امام مہدی جو ہیں یہ کس سائن میں آتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں کہ ہی از نائدر فرام دا مائنر سائنس نور فرام دا میجر سائنس، رادر ہی از دا ٹرانزیشن بٹوین مائنر ٹو میجر سائنس. دا ورلڈ از موونگ فرام مائنر سائنس ٹو دا میجر سائنس اینڈ دس از المہدی. اور ہم ایک امیزنگ حدیث پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ prophethood will remain amongst you as long as Allah wills it to be. تمہارے اندر نبوت رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا، پھر اللہ اس کو اٹھا لیں گے جب وہ چاہیں گے. اور پھر ثم تکون خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ، پھر تمہارے اندر خلافت راشدہ رہے گی علی منہاج النبوہ according to my سنہ، جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں. پھر اللہ تعالیٰ جب اس کو اٹھانا چاہیں گے اٹھا لیں گے. ثم یکون ملکن عادن، اس کے بعد اٹ ول بی کنگشپ، شہزادے کا بیٹا شہزادہ ہوگا، اس کے بعد شہزادہ ہوگا، اور اس طرح سے خلافت چلے گی، اور وہ خلافت بیسیکلی کنگشپ ہوگی. اور اس کے بعد ثم یکون ملکن جبرین، اور اس کے بعد کاٹ کھانے والی حکومتیں آ جائیں گی، ٹرانیکل حکومتیں، ظلم اور زیادتی والی حکومتیں آ جائیں گی. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ثم یکون خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ، پھر جو خلافت ہے وہ واپس پلٹ جائے گی علی منہاج النبوہ، اس چیز کی طرف جہاں سے یہ شروع ہوا تھا. کتنے سال نبوت رہی؟ کتنے سال نبوت رہی تھی؟ 23 سال، 23 ایئرز. اللہ تعالیٰ نے نبوت کو 23 سال کے لیے دنیا میں رکھا، پھر اس کو اٹھا لیا جب اللہ تعالیٰ نے چاہا. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق سے خلافت کو شروع کیا، اور کتنے سال رہی؟ کتنے سال ابوبکر صدیق نے خلافت کی؟ 2 ایئرز. اور پھر اس کے بعد عمر بن خطاب آئے، خلیفۃ راشد الثانی، خلیفۃ ابوبکر، کتنے سال حکومت کی؟ 10 ایئرز. اس کے بعد عثمان بن عفان آئے جو کہ ابوبکر صدیق عمر بن خطاب خلیفہ تھے، کتنے سال حکومت کی؟ 12 ایئرز. کتنا ہو گیا؟ 2 10 12 اینڈ دین 12 24. اس کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 سال حکومت کی. کتنے سال ہو گئے؟ 30 ایئرز. کتنے ہمارے خلفائے راشدین ہیں امت کے؟ کاؤنٹ کوئی بتائے گا؟ پہلا کون ہے؟ دوسرے اور چوتھے اور پانچویں؟ اللہ اکبر. حسن بن علی کو بھول گئے آپ. ہماری امت یہ بہت بڑی غلطی کرتی ہے کہ حضرت حسن بن علی کو بھول جاتی ہے، حالانکہ ہی واز فرام دا خلیفہ راشد. حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کمال کی پرسنالٹی تھے. اللہ کے نبی ممبر پہ کھڑے خطبہ دے رہے ہیں صحابہ کو. حسن بن چھوٹے ہیں اور انہیں بڑے بڑے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو وہ صحابہ کے بیچ میں چلتے آ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہ اپنے کپڑوں میں ہی stumbled and he fell on the ground. اللہ کے نبی سے رہا نہیں گیا اور وہ اترے اور جا کے حسن بن علی کو اٹھایا اور واپس اپنے ممبر پہ آ کے چڑھے اور پھر خطبہ عرض کرنا شروع کر دیا. And the صحابہ were smiling. اور پھر کیا کہتے ہیں پتہ آپ کو؟ کہتے ہیں ان ولدی ھذا سید، یہ میرا بیٹا جو ہے نا یہ سید ہے. یصلح اللہ بین طائفتین من المؤمنین، یہ 2 مومنوں کے گروہوں میں صلح کروائے گا. ان کی شان میں بات کی. اور جب حسن بن علی کو خلافت ملی حضرت علی کے جانے کے بعد، تو حسن بن علی حجاز کے اور سبب سے خلیفہ تھے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے شام کے خلیفہ تھے. تو چونکہ مسلمانوں میں ڈیویژن ہو گئی تھی ایک طرح سے اور اختلاف پھیل رہا تھا، حسن بن علی نے اپنی خلافت کو کمپرومائز کیا، ٹھوکر مار دی اور امیر معاویہ کے ہاتھ بیعت کی کہ میں چاہتا ہوں کہ مسلمان ایک ہی علم کے نیچے اکٹھے ہو جائیں. اور اللہ کی یہ نہیں کہا کہ یصلح اللہ بین طائفتین من المؤمن والکفار، نہیں، بین المؤمنین، دونوں مومنوں کی جماعتیں ہیں، بین المؤمنین دونوں مومنوں کی جماعتیں ہیں. تو حضرت حسن نے امیر معاویہ کے اس پہ بیعت کی اور اس خلافت کو ٹھوکر ماری جسٹ کہ مسلمان ایک اکٹھے رہیں. اور اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ریوارڈ بھی کریں گے، اور اس ریوارڈ کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ امام المہدی. کیونکہ یہ کون ہوں گے؟ محمد بن عبداللہ العلوی الفاطمی الحسنی، یہ امام حسن کے بیٹے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ امام حسین کے بیٹے ہیں. یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ یہ حسن علیہ السلام کے بیٹے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. سو ہی از
Muhammad bin Abdullah al-Alawi from the son of Ali, al-Fatimi from the son of Fatima, and Hassani, not Hussaini. He is from al-Hasan radiyallahu ta'ala an. اس بارے میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. پھر یہ ٹائم آیا, اور آج کل ہم کس ٹائم میں چل رہے ہیں بائی دا وے؟ ان میں سے تھرڈ میں, فورتھ تو ایگزیکٹلی فورتھ میں, اینڈ ففتھ تو خلافت دوبارہ لوٹے گی امت میں, ٹھیک ہے, اور اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. ایک عجیب حدیث ہے یہ, سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ when Jerusalem will flourish, Yathrib will be in ruins. اور یثرب کیا ہے؟ مدینہ. جب یروشلم فلرش کر رہا ہوگا, لوگ گزر ہوں گے اور وہاں پہ رش ہوگا, مدینہ ان فیوچر it will be in ruins, اس میں کوئی ہوگا ہی نہیں. when Medina will be in ruins, the great battle will happen. when the great battle will happen, Constantinople will be conquered by the Muslims. And when Constantinople will be conquered by the Muslims, Dajjal will be out. یہ فیوچر کی اللہ کی ہمیں باتیں بتا رہے ہیں. اور مدینہ ایک ٹائم آئے گا کہ جب مدینہ بالکل خالی ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مدینہ, لوگ مدینہ کو چھوڑ کے جائیں گے جب وہ اپنی بیسٹ اسٹیٹ میں ہوگا, جب وہ ایمان کی حالت میں ہوگا. مطلب it is completely possible to live in Medina, but the trials and tribulations will be so much that people will leave Medina and will go to other places. حتیٰ کہ the animals, dog or wolf, اللہ کے نبی نے فرمایا, یا کتا یا wolf مدینہ کی مسجد میں آ کے پلر کے پاس یورینیٹ کرے گا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, جو کراپس اور فیلڈ ہیں وہ کن کی ہوں گی, انہیں کون اون کرتا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ العوافی کی ہوں گی. العوافی means birds and animals, wild animals. There will be no one in Medina whatsoever. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص کو اس کے پیٹرنل انکل اور ان کی فیملی کہے گی, come to the life of ease, leave Medina and come to the life of ease. حالانکہ it will be completely possible to live in Medina. اور پھر فرمایا کہ قیامت قریب مدینہ ایک بھٹی کی طرح کام کرے گا. جیسے بھٹی لوہے میں سے امپیورٹیز کو الگ کر دیتی ہے نا, مدینہ اپنے اندر صرف خالص لوگ رکھے گا, اور تمام منافقین جن کے دل میں ذوف ہوگا وہ نکل کے مدینہ سے چلے جائیں گے. So Medina will be in ruins again. And when Medina will be in ruins, the great battle will happen. And when the great battle happens, Constantinople will be conquered by Muslims. اور Constantinople تو کیا ہمارا ابھی تک نہیں ہے, ہمارا نہیں ہے. What is Constantinople? استنبول مسلمانوں کا نہیں ہے. ایک ٹائم آئے گا جس میں نہیں رہے گا ہمارے پاس, اور جس کو دوبارہ مسلمان کانکر کریں گے. امام مہدی کے آنے سے پہلے کے جو سائنز ہیں اس دنیا میں وہ کیا ہوں گے؟ ویسے تو بہت سارے سائنز ہیں. امام مہدی جو ہیں رحمہ اللہ, ان کے آنے سے پہلے اس دنیا میں 4 میجر چیزیں ہو رہی ہوں گی. پہلا, عراق اینڈ سیریا ول بی ان ٹائٹ سیج. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. آج کل عراق اور سیریا کے حالات دیکھیں آپ, کیا حالات ہیں, سبحان اللہ. سیریا میں ملک ٹوٹے پڑے ہیں. رشیا سیریا پہنچا ہوا ہے, امریکہ سیریا پہنچا ہوا ہے, ترکی سیریا میں انویسٹ کر رہا ہے, ایران سیریا پہنچا ہے, پوری دنیا کے ممالک سیریا میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ کے نے کہا کہ جب سیریا میں خیر نہ رہے پھر پوری امت میں خیر نہیں باقی رہے گی. صحابی نے مجھے رسول اللہ فتنوں کے دور کی بات چل رہی تھی, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کہاں ہجرت کروں؟ انہوں نے کہا گو ٹورڈ سیریا, گو ٹورڈ سیریا. سیریا کی بہت احادیث ہیں اس بارے میں, اینڈ دیٹ از the ریزن پوری دنیا کی نظریں سیریا پہ. اور عراق کے کیا حالات ہیں؟ کیا عراق سیج میں ہے یا نہیں ہے؟ ٹائٹ سیج, سبحان اللہ. ایک بات قیامت کے نشانیوں کے بارے میں ہمیشہ یاد رکھیں, ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے دور میں ان کو ایگزیکٹلی اپلائی کریں وداؤٹ نو ڈاؤٹ کہ یہی وہ ٹائم ہے. ایسا کبھی نہیں کرنا. وی کین سے کہ اٹ لکس لائک دس از دا ٹائم اٹ از ہیپننگ, واللہ تعالی اعلم. ہو سکتا ہے کہ نہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ بھی ہو, لیکن سائنس یہ شو کر رہے ہیں. کیونکہ جب ہوتا کیا ہے کہ ایک سائن کے بعد کسی اور سائن نے فالو کرنا ہوتا ہے, لیکن وہ نہیں کرتا تو پھر ہم کہتے ہیں یہ تو حدیث ہی ٹھیک نہیں ہے, اور انسان جو ہے نا دین کو چھوڑنے پہ وہ ہو جاتا ہے. لیکن دس ول ہیپن وداؤٹ اے شیڈو آف اے ڈاؤٹ. دس ول ہیپن کمثل فلق الصبح, جس طرح سورج نکلا ہوا ہوتا ہے.
So Iraq and Syria will be on a tight siege. دوسری چیز ظلم اور زیادتی عام ہوگی, حتیٰ کہ ایک اندھا انسان بھی کہے گا کہ ظلم عام ہے. جس کو کچھ نظر بھی نہیں آتا اس سے پوچھا جائے گا ظلم ہے, کہ ظلم بہت زیادہ ہے. آج آپ دیکھ لیں سبحان اللہ, ہمارے چھلی والے سے لے کے, ہمارے سبزی والے سے لے کے, فروٹ والے سے لے کے حکمران تک سب دیکھ لیں, جس کو 100 روپے کی چوری کر سکتا ہے وہ 100 کی چوری کر رہا ہے, اور جو لاکھوں کی کر سکتا ہے وہ لاکھوں کی چوری کر رہا ہے. دوسرا سائن. تیسرا سائن فرمایا کہ مہدی کے آنے سے پہلے لوگ جو کہ شیپرڈز ہوں گے, جو کہ جن کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوں گے اور کپڑے جو ہے نا ان کے پھٹے پرانے ہوں گے, وہ کیا کریں گے, ڈیزرٹس میں لمبی لمبی بلڈنگز بنائیں گے, اور ولیجز کو جو آلریڈی بلٹ ولیجز ہیں ان کو تباہ کر دیا جائے گا. آج آپ دیکھ لیں سبحان اللہ پوری دنیا میں, اور سیریا تباہ کیا جا رہا ہے, ایلیپو تباہ کیا جا رہا ہے, برما تباہ کیا جا رہا ہے, کشمیر کو تباہ کیا جا رہا ہے. جو آلریڈی بلٹ ولیجز ہیں جہاں پر لوگ رہ رہے ہیں عرصے سے, ان کو تباہ کیا جا رہا ہے اور بڑی بڑی بلڈنگز بنائی جا رہی ہیں. اور ایک فورتھ سائن جو کہ اللہ نے فرمایا کہ 3 sons of خلفاء will fight over a treasure beneath the Kaaba. 3 خلفاء کے بیٹے آپس میں لڑیں گے over a treasure beneath the Kaaba. By the way, کیا آپ کو پتہ ہے کہ as we speak, as of today, کعبہ کے نیچے ایک سونے اور چاندی سے بھرا ہوا ایک ٹریجر موجود ہے, لیکن اس کو نکالے گا کون؟ ابسینے کا وہ حبشی انسان ذوالقطعین, اس سے پہلے سے کوئی نہیں نکالنے سکے گا. لیکن اس حدیث میں جس ٹریجر کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ ٹریجر نہیں ہے. علماء کہتے ہیں کہ دس حدیث از ٹاکنگ اباؤٹ دا خلافہ, دا رولرشپ, اور ہم اس حدیث پہ مزید انشاءاللہ آگے بات بھی کریں گے. So what will happen is treaty between Muslims and Romans. اللہ نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة, قیامت کا دن قائم نہیں ہوگا حتیٰ کہ مسلمان اور رومنز will have a treaty. وہ کٹھے ہو جائیں گے and they will fight against an enemy which is min wara'ihim, which is a common enemy, which is behind them. مسلمان اور رومنز آپس میں ٹریٹی کریں گے and they will fight against an enemy min wara'ihim which is behind them. علماء نے اس کی مختلف تفاسیر بیان کی ہیں. What is the meaning of min wara'ihim? Some said کہ it is their own made up enemy, جس کو انہوں نے بنایا تھا ایک زمانے میں اپنے ایجنڈا کو یوز کرنے کے لیے, لیکن وہ ان کے خلاف ہو جائیں گے. اور دوسری نیریشن میں آتا ہے کہ min wara'ihim مطلب لوکیشن کے بارے میں بات ہو رہی ہے, means Rome. What is Rome which is west and what is Muslims, یہ ایسٹ میں جو مسلمان ہیں, ان سے پیچھے جغرافکلی ان سے پیچھے. واللہ تعالیٰ عنہ وہ کون لوگ ہوں گے, لیکن فرمایا کہ تم اور رومنز ایک اینیمی کے ساتھ لڑو گے. کیا ہوگا اس میں؟ فَتُنْصَرُونَ وَتَغْلَبُونَ وَتَسْلَمُونَ, تم لوگ جیت جاؤ گے, تمہیں فتح نصیب ہوگی, تمہیں مال غنیمت ملے گا, اور تمہیں کوئی زیادہ ڈیمیج بھی نہیں ہوگا. فَتُنْصَرُونَ تم جیت جاؤ گے, وَتَسْلَمُونَ you will be safe with no much casualties, وَتَغْنَمُونَ اور تمہیں بہت سارا مال غنیمت ملے گا. And when you will be returning from the battlefield, ایک جگہ پہ جس کا نام ہے الدابق یا الاعماق, یہ جگہیں ہیں, یہ آج ہی موجود ہیں. وہاں پہ ایک کرسچن کراس کو ریز کرے گا اور کہے گا the cross has prevailed, ہمیں فتح کراس نے دی ہے. ایک جیلس مسلمان آئے گا, اس کو غصہ آئے گا and he will break the cross and will say کہ لا الہ الا اللہ, ہمیں اللہ نے فتح دی ہے, ہمیں کراس نے فتح نہیں دی. اور اس چیز پہ کانفلکٹ شروع ہوگا and that Christian will kill the Muslim, اور وہاں پہ ان کی ٹریٹی ختم ہوگی and the great battle of ملحمۃ الکبریٰ اور the Armageddon will begin. صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا کہ the Romans will gather under 80 flags, under 80 flags, and each flag will contribute 12,000 soldiers. You do the math. 9,60,000 لوگ رومنز کے ہوں گے. نیٹو الائنسز, مختلف ان کے الائنسز ہوں گے. ایچ فلیگ ول کنٹریبیوٹ 12,000 سولجرز, اور مسلمان بہت کم ہوں گے تعداد میں. یاد ہم نے بات کی تھی کانسٹینٹینوپل کو وہ کانکر کر لیں گے اور پھر ہم کریں گے. Imagine this huge number of people coming to Ad-Dabiq, which is جبل مجیدو, جہاں سے نکلے ارمجدون.
المجدون کا جو لفظ ہے جبل مجیدو سے نکلا ہے بیسیکلی. وہاں پہ یہ فائٹ ہوگی اور وہ لوگ آئیں گے بیسیکلی یہاں پہ ان ہیوج نمبرز اینڈ ول کانکر کانسٹینٹینوپل آن دیئر وے اینڈ دے ول گیدر ہیئر. اور اللہ کی نے فرمایا کہ اس بیٹل سے بدترین بیٹل ہسٹری میں نہیں ہوئی ہوگی, ہسٹری میں نہیں ہوگی. مسلمان بھی اکٹھے ہوں گے, مسلمان کے 3 گروہ بنیں گے. ایک گروہ ان کے ہیوج نمبر کو دیکھ کے ڈرے گا اور ان سے جا کے مل جائے گا, ان کے نمبر کو دیکھ کے ڈرے گا کہ اب تو ہم مرے گئے, ان کے ساتھ مل جاؤ. اللہ کی نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کریں گے, ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کی جائے گی. اس میں علماء لکھتے ہیں کہ یا تو وہ توبہ ہی نہیں کریں گے کبھی, یا وہ اسی جنگ میں مارے جائیں گے اور توبہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا انہیں. دوسرا گروہ وہ ہوگا جس کو بولتے ہیں شورۃ الموت, the army of death. وہ آپس میں بیعت کرے گا اور وہ کہے گا کہ ہم نے ان کو ایک قدم آگے نہیں بڑھنے دینا, چاہے ہماری موت ہی کیوں نہ ہو جائے. مسلمانوں اس گروہ کو بھیجیں گے آگے, اور وہ جب گروہ آگے جائے گا تو صبح سے شام تک لڑیں گے حتیٰ کہ رات ہو جائے گی. دونوں فوجیں سوئیں گی اور دوبارہ صبح لڑائی شروع ہوگی حتیٰ کہ ان کو ختم کر دیا جائے گا. they will be martyrs and they will be the best martyrs. پھر مسلمان ایک اور گروہ بھیجیں گے شورۃ الموت کو, وہ صبح سے شام تک رومن سے لڑیں گے حتیٰ کہ رات ہو جائے گی. رات کو دونوں آرمی سو جائیں گی اور صبح جب اٹھیں گے اگلے دن ان کو بھی شہید کر دیا جائے گا. اور تیسرے دن بھی مسلمانوں کا ایک تیسرا جو یہ گروہ ہوگا یہ جائے گا ان سے لڑنے کے لیے. سارا دن لڑیں گے, رات ہو جائے گی, دے ول ریسٹ. اگلے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو مدد بھیجیں گے اور وہ مدد ہوگی امت مسلمہ سے, اور اسپیشلی مدینہ سے ایک لشکر چلے گا انڈر دا لیڈرشپ آف محمد بن عبداللہ المہدی, اینڈ ہی ول جوائن دس آرمی. اور اس آرمی کے ساتھ وہ مل کے لڑیں گے اینڈ دے ول کانکر دا رومنز. اور اللہ کے نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو اس کے بعد کبھی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے, ان کو فتنہ کبھی آپس میں نہیں لپیٹے گا. دے ول بی دا ٹرو مین. اور پھر کیا ہوگا, دے ول کانکر دا ارتھ. تغزون جزیرۃ العرب فیفتحها اللہ, تم لوگ جزیرۃ العرب پہ اسٹرائک کرو گے اینڈ اللہ ول اوپن اٹ فار یو. تغزون فارس فیفتحها اللہ, یو ول گو ٹو پرشیا اینڈ اللہ ول اوپن اٹ فار یو. تغزون رومیہ فیفتحها اللہ, you will go to Rome and Allah will open it for you. تغزون قسطنطنیہ فیفتحها اللہ, you will go to Constantinople and Allah subhanahu wa ta'ala will open it for you. یہ جو اس سے پہلے جو آرمیگیڈن کی جنگ ہوئی ہوگی نا, اس میں اتنی کلنگ ہوگی کہ حدیث میں آتا ہے ہر خاندان کے 100 لوگوں میں سے 99 مر جائیں گے, ایک باقی رہے گا. اور اتنی فیئرس کلنگ ہوگی کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ اتنی بری بیٹل ہوگی کہ اوپر سے اڑتے ہوئے پرندے بھی when they will cross the flanks of the لشکر they will die, they will fall, die. سبحان اللہ. Maybe because of atomic weapons, maybe because of the smells of dead bodies, واللہ تعالی عالم. اور ہم اس پہ اگر مجھے بھول گئے تو بات کریں گے. احادیث کہتی ہیں کہ ایک ٹائم آئے گا جس میں یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی, گنز. اور آپ کو پتہ ہے امریکہ نے جب عراق پہ حملہ کیا تو کتنے لوگ آئے تھے, انہوں نے سمپلی اپنے B-52 بامبرز جو ہے نا جیٹس بھیجے, بمبارڈ کیا عراق کو اور نکل کے. زیادہ بندے کی ضرورت ہی نہیں ہے. افغانستان پہ حملے کے کہاں وہ حملے کرتے ہیں, بندوں کی ضرورت ہے آج کل. بگ نمبرز از ناٹ دا کیس آج کل. یہاں پہ چلتا کیا ہے, آپ کے پاس میزائلز ہوں, آپ کے پاس جہاز ہوں اور آپ اٹیک کرو اگلے ملک پہ. لیکن وائی از دا ریزن کہ اللہ کی فرما رہے ہیں کہ 80 کنٹریز 12,000 سولجرز دیں گے. اینڈ وائی دیر آر سو مینی نمبر آف پیپل کمنگ ٹوگیدر, اور وہ ان کی فائٹ ہو رہی ہوگی. اور آگے ہم پڑھیں گے کہ وائی پیپل ول فائٹ وتھ سورڈز. اللہ کی میں نے تلواروں کا نام کیوں لیا, نیزوں کا نام, گھوڑوں کا نام کیوں لیا, گھوڑوں کا نام کیوں لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قسطنطنیہ فتح کرو گے تو تم نے اپنی تلواروں کو اولیو ٹریز پہ لٹکایا ہوگا. اینڈ یو ول بی کلیکٹنگ دا اسپوائلز آف وار, دا بوٹی آف وار. تو شیطانوں میں سے شیطان آواز لگائے گا, ان الدجال قد خلفکم فی درارکم. The Dajjal is out and he is playing with the ایمان of your women and children. وہ تمہارے گھر والوں کے ایمان کے ساتھ کھیل رہا ہے. تو امام مہدی کیا کریں گے وہاں پہ,
he will send 10 horsemen, 10 گھڑ سوار بھیجیں گے اپنے. اللہ اکبر. I love this حدیث. اللہ نے فرمایا کہ واللہ انی لأعلم اسماءہم واسماء آبائہم والوان خیولہم. صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ واللہ میں ان 10 گھڑ سواروں کے نام جانتا ہوں, ان کے باپ کے نام جانتا ہوں, اور ان کے گھوڑوں کے رنگ جانتا ہوں. And they will be the best 10 horsemen on the face of this earth. بہترین 10 گھوڑ سوار ہوں گے وہ. They'll go to find out, the news will be false and fake. Shaitan will call this news just to stop the progress of Muslim armies. جب وہ retreat کریں گے, and this will cause the retreat of forces of Imam Mahdi. جب وہ سیریا پہنچیں گے, soon after they'll realize دجال is out. اور دجال کو پتہ ہے کیا چیز نکالے گی باہر؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابن سیاد کا نام سنا آپ نے؟ ابن سیاد صحابہ میں سے اکثر صحابہ, ایون اللہ کے نبی کو بھی شک تھا کہ ابن سیاد دجال ہے, جس کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات کر لیں گے اگر ٹائم ملا تو. تو ابن سیاد جو ہے نا, اس کو عبداللہ بن عمر نے کوئی بات کی جس سے وہ بہت غصے ہو گیا, اور اتنا غصہ ہو کے پھیل گیا کہ پوری گلی اس نے بلاک کر لی. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عمر کہتی ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا دجال کے بارے میں, کیوں تم اسے غصہ دلا رہے ہو؟ فرمایا الدجال یخرج لغضبۃ یغضبها, کوئی چیز دجال کو اتنا غصہ دلائے گی اور اس غصے میں وہ اپنی چینز اور شیکلز کو توڑے گا اور وہ باہر نکل آئے گا. تو تم کیوں غصہ دلا رہے ابن سیاد کو؟ But the true opinion is کہ ابن سیاد was not دجال, جس کے بارے میں بات کریں گے, لیکن he is a very mysterious personality, very mysterious. ایسی ایسی باتیں کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شک میں تھے, اور اللہ کے نبی نے ایک دفعہ چھپ کے گئے, ابن سیاد اپنے باغ میں تھا اور کچھ ممر کر رہا تھا, کچھ بول رہا تھا اپنی زبان سے جب وہ بستر پہ لیٹا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کے جا رہے تھے اور درختوں کے بھی چھپے ہوئے تھے, جسٹ ٹو لسن وٹ ہی از سیئنگ. تو ابن سیاد کی ماں نے دیکھ لیا اور کہا صاف صاف محمد, اس کو صاف کہتے, صاف محمد آ گئے. تو اس نے اٹھا اور وہ خاموش ہو گیا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر اس کی ماں مجھے آج نہ دیکھتی تو یہ معاملہ کلیئر ہو جاتا کہ دجال ہے یا نہیں ہے, اور اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. سو واٹ ول ہیپن از کہ بہت فیئرس کلنگ ہوگی اس دور سے پہلے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ میں بیٹھے ہوئے تھے, ٹیک لگا کے آرام سے بیٹھے ہیں, تو کوفہ میں نا سینڈ سٹارم آ گیا, ریڈ آندھی. تو لوگ بھاگتے بھاگتے ہیں اور کہا یبن مسعود قامت الساعہ, قیامت آ گئی, قیامت آ گئی. اب دیکھیں وہ نالج کیا کرتا ہے آپ کے ساتھ, نالج سبحان اللہ کنٹینٹمنٹ دیتا ہے, کنفیوژنس کے دور میں انسان کو اطمینان دیتا ہے. آرام سے ٹیک لگے بیٹھی اور کہا کہ قیامت کا دن تب تک نہیں آئے گا جب تک لوگ انہیریٹنس کو تقسیم کرنا بند نہیں کر دیں گے, اور پیپل ول ناٹ ریجوائز دا بوٹی آف وار, دا اسپوائلز آف وار دے ول ناٹ ریجوائز اٹ. اور پھر شام کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ وہاں پہ مومنوں اور مسلمانوں کی فوجیں جمع ہوں گی, اور پھر رومنز بھی جمع ہوں گے, اور رومنز ول کنٹریبیوٹ انڈر 80 flags, ایچ فلیگ ول کنٹریبیوٹ 12,000 soldiers, اور وہ آپس میں لڑیں گے جہاں پہ ہر خاندان کے 100 میں سے ایک شخص کی وفات ہو جائے گی, شہید ہو جائے گا وہ, حتیٰ کہ they will be having no fun in collecting the booty of war. کیونکہ میں اس مال غنیمت کا میں کیا کروں جب میرے کوئی بچہ ہی نہیں ہے, میرے خاندان میں سے کوئی رہا ہی نہیں ہے. So this will happen. مسلمان اور رومنز آپس میں فائٹ کریں گے, اینڈ دین جب یہ کانکسٹ ہوں گی اور قسطنطنیہ فتح ہوگا تو پھر اس کے بعد یہ وہ ٹائم ہوگا کہ دجال کوئی چیز غصہ دلائے گی. The علماء say the progress of Imam Mahdi will make Dajjal so angry that he will break his chains and shackles and will come out. 3 sons of Khulafa کی ہم بات کر لیتے ہیں. Who are the 3 sons of Khulafa? اللہ نے فرمایا کہ a king will die, اور اس کی اتھارٹی کو لینے کے لیے 3 sons of Khulafa will fight over a troye beneath the Kaaba, and which means the علماء سے خلافہ, اور آپس میں ایک دنگا فساد ہوگا اور یہ آپس میں لڑ رہے ہوں گے حتیٰ کہ محمد بن عبداللہ المہدی he will run from Medina and come to Makkah and hide from people, کیونکہ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ آپ صلح کروائیں, and he will be طلب العلم, a person of knowledge. اور جب وہ مکہ میں آئیں گے تو people will somehow try to find him out, اور ان کو نکالیں گے جب مہدی یہ نہیں چاہ رہے ہوں گے کہ ان کو نکالا جائے اور ان پہ یہ ڈیسیژن لیا جائے.
and people will bring him between a rukn and maqam Ibrahim. رکن مینز یہاں پہ رکن یمانی مطلب نہیں, یہاں پہ رکن کا مطلب ہے کیونکہ مختلف ارکان ہیں نا کعبہ کے, مختلف کارنرز ہیں, یہاں پہ مقصد ہے حجر اسود کا, حجر اسود کا, بٹوین حجر اسود اینڈ مقام ابراہیم, اینڈ پیپل ول گیو ہم بیع, لوگ ان کو بیعت دیں گے, اینڈ دس ول اسٹارٹ دا پروگرس آف امام محمد بن عبداللہ المہدی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بہت ساری احادیث بتائیں. سب سے بڑا جو سائن ہے نا امام مہدی کو جاننے کا, وہ پتہ ہے کیا ہے؟ جب لوگ امام مہدی کو بیعت کریں گے اور ان کو اپنا خلیفہ مان لیں گے, when امام مہدی is not wanting to be the خلیفہ, he will not want to be the خلیفہ, تو ایک لشکر نکلے گا عراق سے to destroy the forces of مہدی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات و خواب میں کچھ عجیب سے نا, نیند میں کوئی عجیب سا ہاتھ ہلا رہے تھے, تو ان کی بیوی نے ان کو اٹھایا اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے آج نیند میں ایسے ایکشنز کیے کہ جب آپ نے پوری زندگی میں کبھی نہیں کیے, آپ نے کبھی آج تک ایسا نہیں کیا. تو انہوں نے کہا کہ عجیب معاملہ ہے میری امت کا, کہ میری امت میں سے ایک لشکر نکلے گا جو کہ ایک شخص کو قتل کرنے کے لیے آ رہا ہوگا جس نے اس بیت کی, کعبہ کی پناہ لی ہوگی. And when they will come to a place which is al-Bayda, which is a plain land, وہاں پہ ان کو زمین جو ہے نا وہ کھا جائے گی, وہ سارے کے سارے زمین میں غرق ہو جائیں گے. انہوں نے, ان کی وائف نے کہا کہ یا رسول اللہ اس پہ تو بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کہ فورسڈ ہوں گے, وہ جنگ میں آنا نہیں چاہتے ہوں گے لیکن وہ آ رہے ہوں گے, اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو رستے میں سے گزر رہے ہوں گے. تو اللہ نے کہا کہ سب کو زمین اپنے اندر نگل جائے گی اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اپنی انٹینشنز پہ ریز کریں گے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ صرف ایک بندہ رہ جائے گا جو کہ بچے گا اور لوگوں کو اس خبر کی نیوز بتائے گا کہ پوری فوج کو زمین نے کھا لیا. اینڈ دس ول بی دا بگیسٹ سائن آف امام محمد بن عبداللہ المہدی. جب یہ ہوگا تو پھر پیپل ول فری فرام سیریا, عراق. اللہ کے نے کہا کہ the devout worshippers of Syria will come to Mehdi and the good Muslims from Iraq will come to al-Mehdi to give him bay'ah. اور پوری دنیا سے ایسا ہو رہا ہوگا کہ جب یہ سائن ہوگا تو this is the clear sign کہ yes this is al-Mehdi. پھر پاکستان سے, انڈیا سے, بنگلہ دیش سے جن لوگوں کو توفیق ملی وہ ان سے جا کے ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے, اور امام مہدی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ سکلز سے نوازیں گے. So let's talk briefly about مہدی. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا, فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو سعید الخدری کہتے ہیں کہ they will emerge among the last of my ummah the Mehdi. Allah will give him rain and the earth will bring forth its vegetation. Wealth will be divided equally among the people. There will be plenty of livestock and the ummah will become great. He will live for 7 or 8 years. ایک اور حدیث فرمایا ابشرکم بالمہدی, میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کس کی؟ مہدی کی. اور وہ کب نکلیں گے؟ جب بہت سارے ارتھ کویکس ہوئیں گے اور بہت سارے لوگ آپس میں ڈیوائڈ ہوں گے. جب he will fill the earth with justice and peace when it is already filled with ظلم, injustice oppression سے بھری ہوگی. اس سے آسمان کے لوگ بھی خوش ہوں گے, the inhabitants of heavens will be happy with him and the inhabitants of earth will be happy with him. مطلب آسمانوں کے ملائکہ بھی خوش ہوں گے عدل کی وجہ سے, اور زمین کے لوگ بھی ان سے خوش ہوں گے عدل کی وجہ سے. یقسم المال صحاحا, he will divide the wealth with صحاحا. صحابہ پوچھے رسول اللہ وما صحاحا, what is صحاحا؟ انہوں نے کہا بسویت بین الناس, لوگوں میں ایکولی وہ مال کو ڈیوائڈ کریں گے. and this is امام مہدی. سبحان اللہ, آپ دیکھ رہے ہیں کہ جسٹس کتنی بڑی چیز ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ will destroy a believing nation because of injustice and will make a non-believing nation flourish because of justice. مسلمان کیوں تباہ ہو رہے ہیں آج؟ انجسٹس کی وجہ سے, ظلم اور زیادتی کی وجہ سے. اور کفار کیوں پروگریس کر رہے ہیں؟ بیکاز آف جسٹس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بھی عادل ہے اور ان کو عدل بہت پسند ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے امام مہدی کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیلز پڑھ لیتے ہیں. ان کا لینیج ہم نے ذکر کر لیا, یاد رکھیں ہی از محمد بن عبداللہ اور احمد بن عبداللہ.
اللہ کے نے فرمایا کہ اس کا نام میرے نام پہ ہوگا اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پہ ہوگا. تو اللہ کے کہہ رہا محمد بھی ہے اور قرآن میں تو ان کا نام احمد بھی ہے. احمد بن عبداللہ یا محمد بن عبداللہ المہدی, ان کو مہدی کے نام سے بھی احادیث میں ذکر کیا گیا ہے. And he will be son of Ali, son of Fatima and son of Hassan radiyallahu ta'ala an. Some of the deviant, فرقے they say کہ he is not محمد بن عبداللہ, بلکہ ان کا نام تھا محمد بن حسن, ان کا نام تھا. اور وہ عراق میں ایک غار ہے جس کا نام ہے سارامورا, انگلش میں سیمورا. There's a cave in Iraq which is سیمورا. وہ کہتے ہیں کہ امام حسن العسکری کے بیٹے امام محمد بن حسن جب 4 سال کے تھے اس غار میں داخل ہوئے تھے, اور آج تک اسی غار میں ہیں until the order of Allah comes out and he will be Mahdi. This is a wrong concept. This is a wrong concept. اور وہ آج بھی عراق میں جگہ ہے, عراق میں ایک کیو ہے, وہ آج بھی اس غار پہ اکثر لوگ جاتے ہیں and they recite the book and they wait for Hassan, Muhammad bin Hassan to come out to claim his Mahdi-ship. لیکن ایسا نہیں ہوگا وہ, ٹھیک ہے, یہ بات یاد رکھیں. اور اچھا یہ بھی بات یاد رکھیں, چلیں اس کے بعد ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ, کہ مہدی جو ہے نا وہ ہم میں سے کوئی نہیں بیٹھا ہوا ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. his physical description دیکھنے میں کیسے ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ مہدی کے جو ہے نا his forehead is huge, it is big in size. یا تو ان کا نیچرل سائز بگ ہوگا یا پھر آگے سے بال کم ہوں گے اور نہیں ہوں گے, جس کی وجہ سے ان کا ماتھا لمبا چوڑا ہوگا. and he will be having a big nose, a pointed nose with a hump right here. So ان کی دو ان کی فزیکل ڈسکرپشن بتائی گئی ہیں, big forehead and a long and pointed nose, ٹھیک ہے. اسی طرح سے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ will prepare him in one night. مہدی کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ وہ مہدی ہیں. He will not be knowing کہ I am محمد بن عبداللہ المہدی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ایک رات میں تیار کریں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو ایک رات میں جو ہے نا شریعت کا نالج مل جائے گا اور سب کچھ مل جائے گا اور کہیں گے بس آج میرے ساتھ کچھ ہو گیا. نہیں, rather he will be a طلبۃ العلم, a student of knowledge. پہلے سے ہی وہ علم جو ہے وہ وحی کے ذریعے ملتا ہے اور وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے لگن پہ. ان کو وحی نازل نہیں ہوگی ان پہ, نہ ان کو علم ملے گا. rather he will be a student of knowledge, جو کہ علم حاصل کر رہے ہوں گے. اور ایک ہی رات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ will make up his mind that he is the awaited Mahdi and he is the one جس کے بارے میں احادیث ذکر کرتی ہیں. since people will be talking کہ آپ جسٹس کریں, آپ خلافت سنبھالیں, وہ تینوں خلفاء کے بچوں سے تنگ ہوں گے اور کہیں گے کہ آپ کو ہم خلیفہ ماننا چاہتے ہیں. and he will say no 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 please مجھے معاف کرو, میں نے نہیں بننا. ایک رات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا مائنڈ سیٹ چینج کریں گے and he will realize کہ yes this is me who will do it. اور یہ کون لوگ ہوں گے جو ان کو فالو کریں گے؟ they will the علماء, جنہوں نے ان کی فزیکل ڈسکرپشن سے اور نالج سے پہچان لیا ہوگا کہ یہ ہیں بھی ان کا لینیج اللہ کے نبی سے ملتا ہے, حسن بن ابی طالب سے علی سے ملتا ہے, اور یہ ہیں بھی ان کے جو اپیرنس ہے اور وہ سب کچھ ہے وہ لگتی بھی وہی ہے. and he will be a righteous person. بہت سارے لوگوں نے کلیم کیا کہ میں مہدی ہوں. ذاکر نائک کے سامنے بھی, اور ایک شیخ میرے بتا رہے تھے کہ میرے سامنے 2 لوگ آئے میرے آفس میں, انہوں نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آئی ایم محمد بن عبداللہ المہدی اینڈ ہی از عیسیٰ ابن مریم. سبحان اللہ. انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ محمد بن عبداللہ المہدی کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں محمد بن عبداللہ المہدی ہوں, تم کیا بات کر رہے ہو؟ اور وہ عربک بولتے ہوں گے اور یہ ڈسکرپشن ہوگی سبحان اللہ, اور تم اپنے آپ کو. تو بیسکلی مہدی کے بارے میں احادیث اتنی آتی ہیں نا کہ جسٹس جتنا کریں گے تو پیپل دے وانٹ ٹو بی فرام دس پرسن. اللہ کے نبی نے کہا کہ قیامت کا اگر ایک دن بھی رہ جائے قیامت کے آنے میں, اگر ایک دن بھی رہ جائے قیامت کے آنے میں, تو اللہ ول prolong it and send a person from my family to bring justice to the earth. کہ تم شک نہ کرنا ہے اس کے سائن میں آنے میں, یہ مت کہنا کہ قیامت کے آنے میں تو ایک دن رہ گیا اب امام مہدی نہیں آتے, یہ مت کہنا. اللہ will prolong it and make a person from my family to come on this earth, جو کہ جسٹس کو پریویل کرے گا, جو قسم المال صحاحا, لوگوں کو وہ صحیح مال تقسیم کریں. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اتنا جسٹس ہوگا دنیا میں کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. امام مہدی پکاریں گے, ہاں کوئی شخص ہے جس کو مال چاہیے, تو ایک شخص اٹھے گا کہ ہاں مجھے مال چاہیے, تو کہا جائے گا اس کو مال جا کے دو, اور اس کو مال کس طرح دیا جائے گا؟ وداؤٹ کاؤنٹنگ, لائک اسکوپ کر کے اس کو دیا جائے گا مال. اور وہ شخص مال لینے کے بعد کہے گا کہ میں امت محمد کا کیا سب سے گریڈی انسان ہوں,
کہ ہر بندہ تو اپنے معاملات پہ کانٹینٹ اور مطمئن ہے, لیکن ہرس میرے میں ہی تھی. وہ کہا کہ واپس لو, مجھے نہیں چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہم جس کو مال دیتے ہیں ان سے واپس نہیں لیتے, اور وہ مال اس کے پاس رہے گا. So this will happen in the time of مہدی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا جو رولرشپ ہوگی 7, 8 یا 9 سال, مختلف احادیث میں آتی ہے کہ اتنی لمبی ٹائم کی ہوگی. فرمایا کہ he will be supported by the black flags of Khorasan. He will be supported by the black flags of Khorasan, جو کہ آئیں گے and they will kill you in an unprecedented manner. آج تک اس نے دیکھا ہوگا. And they will come to support Al-Mahdi. And when you see this, give bay'ah to Mahdi even if you have to crawl over a snow. اگر تمہیں اپنے آپ کو گھسیٹ کے سنو پہ بھی چلنا پڑے تو تم نے رکنا نہیں ہے اور امام مہدی کی جا کے بیعت کرنی ہے. ٹھیک ہے, اوکے, موونگ آن. یہ اپنے ذکر کر لیا, an army will march to kill him. This will be the biggest sign, جس سے اکثریت کو دنیا میں پتہ لگ جائے گا کہ yes, this is محمد بن عبداللہ المہدی. ان کا جو دور ہوگا جس کے بارے میں ہم نے بریفلی ذکر کر لیا ہے, مسلمانوں کو وہ لیڈ کریں گے. تغزون جزیرۃ العرب, عرب کو نا یونائٹ کریں گے, ایران کو, قطر کو, مختلف کنٹریز کو یونائٹ کریں گے. پھر they will march towards فارس, and they'll march towards Rome, and they'll march towards Constantinople. حتیٰ کہ جب وہ اپنی سورڈز کو لٹکا رہے ہوں گے اولیو ٹریز کے ساتھ اور مال غنیمت سمیٹ رہے ہوں گے, آفٹر دیٹ گریٹ بیٹل, اللہ نے کہا کہ اس بیٹل کے ختم ہونے کے بعد ابھی تم خوشی منانے لگو گے کہ شیطان کی آواز آئے گی, ان الدجال قد خلفکم فی دارکم, دجال از آؤٹ, اینڈ ہی ول سینڈ 10 ہارسمین. اسی طرح سے اللہ نے فرمایا کہ وہ جو ہے نا کہ جو شخص جس کا نام بچپن سے محمد بن عبداللہ نہیں, وہ مہدی نہیں ہے. ہم لوگ کیا ہوتے ہیں کہ ہمارا نام جو ہے نا طٰہٰ ہے, علی ہے, فاطمہ ہے, زہرا ہے, کچھ بھی ہے, اینڈ وی somehow try to think کہ ہم تو شاید مہدی ہم ہی لگ رہے ہیں. ہم مہدی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ڈونٹ ٹرائی ٹو بی مہدی. دس از ناٹ لائک, ڈونٹ فورس دا ہینڈز آف گاڈ ٹو میک یو مہدی, جیسے جوز نے کیا تھا. جوز کو عیسیٰ علیہ السلام پسند نہیں آئے, they wanted a messenger, موسیٰ جیسا. اپنی لاٹھی کو مارا پہاڑ, اس پہ اسٹون پہ 12 چشمے نکل آئے, اپنی لاٹھی کو مارا سمندر میں راستہ بن گیا, اور بریو اینڈ رف اینڈ ٹف گائے. عیسیٰ علیہ السلام جب آئے, نو سمپل سلیپرز پہنے ہوئے ہیں, پیار کوئی یہاں سلیپ کرے دوسری گال دے دی. انہوں نے کہا نہیں, وی ڈونٹ وانٹ دس میسنجر. تو انہوں نے کہا کہ اس کو قتل کر دو, کیونکہ ہمارا مسایہ تو ایک آئے گا, اور جب ہم اسے قتل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ول بی فورسڈ ٹو سینڈ اس اے نیو مسایہ. اینڈ دے روٹ اے بک فورسنگ دا ہینڈز آف گاڈ. تو ڈونٹ ڈو دس, کہ ڈونٹ فورس یور سیلف ٹو بی مہدی ان شاء اللہ تعالیٰ. موونگ آن, کمنگ ٹو دا ٹاپک آف المسیح الدجال. یہ بہت لمبا ٹاپک ہے اور میں نے اس پہ ایک لیکچر دیا ہوا ہے. کس نے سنا ہے اس لیکچر کو؟ یوٹیوب پہ پڑھا ہوا ہے. اگر زیادہ لوگوں نے سنا تو ہم انشاءاللہ اس پہ زیادہ ٹائم نہیں. آپ نے نہیں سنا؟ اچھا, میرا تک اس پہ میں کم سے کم ٹائم لگاؤں. چلے میں آپ کو اس بارے میں زیادہ نہیں آج بات کرتے, کیونکہ گھنٹہ رہتا ہے اور بہت سارے چیزیں جو کور کرنی ہے. تو آئی ٹاک بریفلی اباؤٹ اٹ انشاءاللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی فتنہ آدم سے لے کے قیامت کے دن تک دجال کے فتنے سے بڑا نہیں آیا. کوئی فتنہ, دیکھیں کتنے فتنے, مونگولز کے ساتھ لڑائیاں ہوئیں, یہ جو فتنے ہوں گے, آرمیگیڈن کے فتنے, مختلف فتنے, یاجوج ماجوج کا فتنہ آئے گا, مختلف فتنے آئے آج تک, مسلمہ کذاب کے فتنے, منکرین زکوٰۃ کے فتنے, کتنے فتنے آئے, لیکن کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے زیادہ انٹینس اور ورس نہیں ہوگا. جو فرشتے دجال کے چہرہ پھیریں گے یروشلم کی طرف, بیت المقدس کی طرف, تو دجال اپنے آرمیز کے ساتھ نکلے گا ٹورڈز بیت المقدس ٹو کل دا مسلمز, جہاں پہ کون ہوں گے؟ امام مہدی. وہ ایک ماؤنٹین پہ اپنے آپ کو سرکل کر کے مختلف باؤنڈریز کے ساتھ ایک قلعے میں سیج ہوگا بیسیکلی, وہاں پہ بیٹھے ہوں گے, اینڈ دجال ول گو اینڈ ٹرائی ٹو کل دیم. حتیٰ کہ وہ جو ٹائم ہوگا نا, بہت ٹف ٹائم ہوگا مسلمانوں پہ, بہت ٹف ٹائم ہوگا. اٹ ول بی مینی ڈیز اینڈ مینی ویکس. تو مسلمانوں کا ایک شخص اٹھے گا اور بولے گا کہ ہم کب تک یہاں بیٹھے رہیں گے, ہم کب تک یہاں بیٹھے رہیں گے, لیٹس گو اینڈ فائٹ دجال. اگر شہادت ہمارے نصیب میں لکھی ہوئی تو ہمیں شہادت ملے گی, ورنہ وکٹری ہے ہماری, تو یا شہادت ہے یا ہم جیت جائیں گے. لیٹس گو اینڈ فائٹ. تو دل سے کہ یس دیٹس اے گڈ آئیڈیا, لیٹس گو اینڈ فائٹ. اینڈ وین
they will be guided for Fajr Salah in Masjid al-Quds, اور اقامت دی گئی ہوگی اور ان کا امام سامنے مصلی پہ آ گیا ہوگا نماز کو لیڈ کرنے کے لیے. اٹ ول بی ڈارک, اتنا اندھیرا ہو جائے گا کہ ایک مسلمان اپنا ہاتھ نہیں دیکھ پائے گا. اور کچھ دیر بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس اندھیرے کو مسلمانوں کی آنکھوں سے اٹھائیں گے, and they will see a person of, he will be having long hair as if they are wet, اور وہ جنگجو ہوگا اور اس کے ہاتھ میں شیلڈ ہوگی. تو پوچھا جائے گا کہ آپ کون ہیں, آپ کون ہیں؟ وہ کہیں گے کہ انی عبد اللہ و رسول اللہ و روح اللہ و کلمۃ اللہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام. اینڈ the Muslims will rejoice. تو امام مہدی کہیں گے تقدم یا روح اللہ, come and lead us in salah. تو کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ, یہ عیسیٰ ابن مریم ہے. کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو آنر کیا ہے کہ اس کے بعض کو لیڈ کریں گے. آئی ایم ہیئر ایز اے فالوور. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کہیں گے کہ the اقامہ was made for you not for me. لیکن اس کے بعد چونکہ حضرت عیسیٰ زیادہ بڑے مرتبے نبی ہیں, امام مہدی تو ایک لیڈر ہیں, تو اس کے بعد سے حضرت عیسیٰ لیڈرشپ سنبھالیں گے اور نمازوں کو لیڈ کریں گے اور امام مہدی ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اور ایک بات جان لیں, حدیث میں نا امام مہدی کا ذکر یہاں تک ہے, اس کے بعد he is disappeared from the hadith. واللہ this is amazing, عجیب, بہت ذکر ہے اور یہاں پہ آگے ختم ہو جاتا ہے ان کا ذکر. he'll not die as soon as possible, ان کی زندگی ہے, وہ رہیں گے اس کے بعد بھی کافی عرصہ. لیکن ایک لیسن دیتی ہے ہمیں چیز کہ جو مہدی ہے نا, he is trying to prepare a ground for عیسیٰ ابن مریم to come and to take the lead. اینڈ ہمیں کیا کرنا چاہیے جب امام مہدی نہیں ہے اور جب مسلمانوں کے برے حالات ہیں؟ کیا ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور بس جو مرضی کرتے ہیں بس ہم تو امام مہدی کا ویٹ کر رہے ہیں؟ نہیں, we should be working hard enough day and night to prepare the ground for امام مہدی and our generations to come. ہمیں ہاتھ رکھ نہیں بیٹھنا چاہیے. as he was preparing for عیسیٰ ابن مریم, we should preparing, کم از کم کچھ تو کام کیا نا ان کے آنے سے پہلے. کوئی تو لوگ تیار کیے ہوں, کوئی تو ایک نیشن, ایک کلب تیار کیا ہو, کوئی کچھ لوگ تیار کیے ہوں جو کہ سبحان اللہ ان کے ساتھ دیں. ایسا نہ ہو کہ وہ آئیں اور بالکل ہی کوئی کچھ نہ ہو, کوئی کام نہ ہوا.